الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا ند له ولا جد له ولا جدال له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو من. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی واجب الاحترام و تکریم میرے معزز محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ اور حدیث پاک میں سے ایک حدیث مبارکہ مطہرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ جل مجدہ حق بات کرنے کی، آپ حضرات کو سننے کی، پھر مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آیات پر گفتگو سے قبل ضمناً ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک خلاصہ ہوتا ہے، لب لعاب ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے، یا یوں سمجھے ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے. جس طرح سارے مہینوں کا سردار جو ہے وہ رمضان المبارک ہے، اسی طریقے سے سارے ایام کا سردار جو ہے وہ جمعۃ المبارک ہے. اور جمعۃ المبارک کے بہت ہی انوارات اور برکات ہیں. گزارش یہ کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں جب جب جمعہ آئے تو اس جمعے کو ہم آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درود پاک کے ساتھ ابتدا کریں اور اختتام کریں. درود پاک کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ دنیا میں پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف 10 مرتبہ متوجہ ہوتی ہیں، انسان کے گناہوں کے بخشش کا باعث بنتا ہے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. تو جمعۃ المبارک کی مبارک ساعات، مبارک گھڑیاں جس انسان کو نصیب ہو جائیں وہ کرے، اور آئندہ کے لیے ایک ایسا ارادہ رکھے کہ میری زندگی میں جمعۃ المبارک جب آتا رہے گا تو میں اپنے جمعۃ المبارک کی ابتدا اور تیاری میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت سے اس کی ابتدا اور اختتام کروں گا. اور بھی اعمال ہیں، لیکن یہ ہے کہ درود پاک کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے. آیت کریمہ اس وقت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں
انسان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ہے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان، ہے انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، الکریم، تجھے اس ذات سے جو کریم ذات تھی، اس رب سے جو کریم رب تھا، تجھے اس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کریم کی ڈیفینیشن، کریم کی تعریف، کریم کا تعارف کیا ہے؟ کریم کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے خود کروایا کہ بندوں اور مخلوق میں کچھ فرق ہے۔ ہماری حرکات کو، سکنات کو، ہمارے بولنے کو، ہماری گفتگو کو، ہمارے بیان کو، ہمارے تقریر کو، ہمارے اٹھنے کو، ہمارے چال چلن کو دوسرا بندہ دیکھ کر رائے دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے سینے میں، انسان کے صدور میں، انسان کے دل کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو جو ذات جان جائے، بانپ جائے، پتہ چل جائے جس ذات کو، وہ ذات کریم ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندو تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس کریم ذات سے جو کریم ذات ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، تمہارا پروردگار ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تعارف سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی اس طریقے سے کروایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ ہے لوگوں، یہاں پر لوگوں کی بات ہے، اور لوگوں کے اندر آپ دیکھیں ایک طبقہ نہیں ہے، ایک گروہ نہیں ہے، کچھ لوگ نہیں ہیں، چند لوگ نہیں ہیں، چند ساتھی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے پیدا کردہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ کون سا تمہارا رب؟ الذی خلقکم، وہ تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے۔ تم اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی پیروی بجا لاؤ، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے پیچھے بات یہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف اپنی اولاد کو کروانا کہ وہ اللہ ہے جس نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ باور کروا رہا ہے کہ تمہارا پالنہار کوئی اور نہیں ہے، تمہارا پروردگار کوئی اور نہیں ہے، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، اور تمہیں پیدا کرنے کے بعد، تمہیں زندگی دینے کے بعد تمہیں موت بھی میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی قادر مطلق ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا کس کو؟ موت کو اور حیات کو۔ وہ اللہ جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی اپنا تعارف خود فرمایا کہ وہی اللہ ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ اس اللہ نے اتنے احسانات کر دیے، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نگہبانی کی، تمہاری نگرانی کی۔ اگر وہ نگہبان نہ ہوتا تو اللہ کی جو دیگر مخلوقات ہیں جو آج تک ریسرچ اور تحقیق میں آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 28,000 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 49,000 ہے، کوئی کہہ رہا ہے کتنے ہزار ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبانی نہ فرماتے، نگرانی نہ کرتے تو یہ تو ایک لحظے کے اندر یہ انسان کو ختم کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نگرانی بھی فرما رہے ہیں، اور نگرانی صرف اس کی نہیں جو اللہ کو مان رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوج رہا ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو اللہ کی بندگی کر رہا ہے، جو اللہ کی بڑائی کر رہا ہے، جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچ رہا۔ نگہبانی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کی کر رہے ہیں۔
نگہبانی، نگرانی، حفاظت اللہ جل شانہ اپنے ہر بندے کی کر رہے ہیں۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے میں دریا کے اس کنارے پہ تھا تو میں نے دیکھا اس بچو کو، جو بچو بھاگ کر کے آیا، تو جب میں اس بچو کا پیچھا میں نے کیا، جس جگہ پہ آ کر کے وہ بچو رکا تو میں نے دیکھا کہ وہ شراب میں دھت انسان، کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، اس کے اوپر ایک اژدہا حملہ کر رہا ہے، اور جب اس نے دیکھا وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، اس بچو نے اس کو جا کر کے پکڑ لیا اور اس کو مار دیا۔ آواز اونچی ہوئی تھوڑی آواز، تو وہ اٹھا، یوں اٹھ کر کے کہتا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ہوا کہ میں وہاں پر تھا، وہاں سے آیا، میں نے دیکھا اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے، کوئی تو کوئی وجہ ہے کہ اتنی تیزی سے یہ بھاگ رہا ہے۔ یہاں آ کر کے پہنچا تو میں نے دیکھا تو شراب میں دودھ بوتلیں پڑی ہوئی اور تو اس طریقے سے تھا۔ تو اس نے کہا اچھا، میں تو ایسا باغی ہوں کہ صدیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رہا، میں تو ایسا باغی ہوں کہ رب کا نام نہیں لے رہا، مگر میرا اللہ اس وقت میں میری نگرانی کر رہا، اس وقت میں میرا محافظ ہے، اللہ میری نگرانی کر رہا۔ تو میرے دوستو، وہ رب کریم دنیا کے اندر اپنی اپنی جو صفت رحمان ہے اس کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہے، بندوں کی طرف متوجہ ہے، اور صفت جو رحیم ہے، آپ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرماتے جو صفت رحیم ہے، اللہ اکبر، وہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا کریں گے، رحمان کی، رحیم کی جو صفت ہے اس سے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ وہی حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک پرزہ لایا جائے گا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھا ہوا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ جا تیری بخشش کے لیے یہ کافی ہوگا۔ گئے اللہ کہ میرے ساتھ مذاق تو نہیں ہو رہا، میرے تو انبار ہیں، میرے تو ذخائر ہیں، میرے تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، رجسٹر بنے ہوئے ہیں، میری صبح دیکھی جائے گناہوں سے بری ہوئی ہے، میری شام دیکھی جائے گناہوں سے بری ہوئی ہے، تو میرے اللہ یہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے یہ تیری وہ اللہ کا نام لینا ہے جو تو نے ایک مرتبہ لیا تھا، آج تیری بخشش کے لیے کافی ہو، تیری بخشش کے لیے کافی ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ایک پوائنٹ، ایک نقطہ، ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی چھوٹا سا بھی کوئی کام ہو اس میں اخلاص ہو، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہو، وہ عمل محفوظ ہو کر کے، مقبول ہو کر کے ذخیرہ بن جاتا ہے۔ عمل کے مردود ہونے کے لیے علامت یہ ہے دکھلاوا آ جائے، مجھے کوئی کہے کہ میں کتنا اچھا ہوں، جب یہ بات آتی ہے مجھے کوئی کہے کتنا اچھا ہوں، تو وہ عمل کوئی کے لیے رہتا ہے، اللہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے باقی رکھنے والا عمل وہ ہے کہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان یہ معاملہ ہے، میں نے یہ عمل کر دیا، وہ صدقہ ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ عبادات سے متعلق ہو، ٹھیک ہے، دیگر بابوں میں سے کسی باب سے متعلق ہو، مگر وہ عمل اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، میرے اللہ میں نے یہ کام کر دیا، میں نے اس کے ساتھ تعاون کر دیا، مگر میں تیری رضا کا طالب بن کر کے کر رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی وہ امید نہیں کہ مجھے کوئی یہ کہے کہ بابا، وہ عمل اللہ کے حضور مقبول ہو کر کے ذخیرہ بنتا ہے، اور اللہ سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سب کی بخشش کے باعث بن جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف، اللہ کی پہچان کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، اللہ کے غیر کے ساتھ اس کو خاص نہ کیا جائے، اللہ کی ایسی پہچان۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ فرمائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، ان کے اندر اگر غوطہ لگایا جائے تو ایک ایک چیز جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھلا دیتے ہیں
اس طرح تو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہماری تکبیر اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، ہماری اذان اللہ تو بڑا ہے، ہمارا روزہ اللہ تو بڑا ہے، ہماری زکوٰۃ تو اللہ بڑا ہے. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے اللہ کی بڑائی کا کہ ہے اللہ تو بڑا ہے، مجھے تیری رضا مقصود ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا. اب ذرا غور کرے کہ انسان، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے حضرت وہ جو اتنا بڑا ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا جہاز تھا وہ تو غرق ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کا تو نام و نشان باقی نہیں رہا. تو حضرت کچھ لمحے کے لیے رکتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ. دوسرا ساتھی، دوسرا بندہ آ کر کے خبر دیتا ہے حضرت وہ جہاز آپ کا نہیں تھا، وہ جہاز اس نمبر پہ دوسرا آیا تو یہ آپ کا جہاز ہے. پھر رکے، پھر فرمایا الحمدللہ. پوچھا گیا کہ آپ نے ملنے پر بھی الحمدللہ، ختم ہونے پر بھی الحمدللہ، چلا گیا تب بھی الحمدللہ، مل گیا تب بھی الحمدللہ. تو جو رکے آپ، جب یہ خبر دے دی گئی کہ وہ جہاز غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، تو آپ کچھ لمحے رکے. فرمایا کہ میں اس لیے رکا کہ میں نے اس کیفیت کو اپنے دل کو متوجہ کیا کہ ذرا دل کو دیکھوں کہ اس کے اندر کیا ہے. مگر میرے دل کے اندر میرے اللہ کی تعریف تھی کہ میرے اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگر یہ تکلیف ہے، یہ کوئی صدمہ ہے، اگر یہ کوئی کمی ہے، اگر یہ کوئی غم ہے تو مجھے میرے اللہ ہی کی طرف سے، مجھے میرا اللہ ہی دے گا. نقصان کا پورا کرنے والا بھی میرا اللہ ہی ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان جب اس مقام پر آتا ہے تو انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے. کب بھولتا ہے؟ یا تو انسان کو جب خوشی ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، جب انسان کو غمی ملتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کو بھول جاتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھا جائے. ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے. نمونہ کیا ہے؟ سمپل کیا ہے؟ مثال کیا ہے؟ مثال وہ ہے کہ آپ دیکھیں انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فتح مل رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے. اتنی بڑی کامیابی ملی، فتح مکہ کی صورت میں ملی. اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خوشی کے موقع کو کس طریقے سے منایا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی کیا فرمایا؟ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، وہ لوگ جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفیں، اذیت، غم اور تکلیفیں دی تھی، وہ لوگ حضرت لبینہ کے چمڑے کو ادھیڑنے والے تھے، حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو نکالنے والے تھے، حضرت بلال کو تپتی ریت میں گھسیٹنے والے تھے، حضرت خباب کو یوں کوڑے مارنے والے تھے اور دیگر صحابیات کو چیرنے والے تھے. لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جب وفاداران رسول، غلامان رسول، محبان رسول، عشاق رسول جب 10,000 کے اس لشکر کے ساتھ تلواروں کے سائے کے نیچے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جان کو نچاور کرنے والے داخل ہو رہے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے. آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، خالد ادھر میرے پاس آ جاؤ. تمہاری غیرت یہ کہہ رہی ہے کہ آج ان تمام کا جنہوں نے اذیت دی تھی، جنہوں نے غم دیا تھا، جنہوں نے تکلیف دی تھی، جنہوں نے مصائب دیے تھے، جنہوں نے الام دیے تھے، ان کو نپٹا جائے، ان کا بدلہ لیا جائے. مگر میری رحمت مجھے تقاضا کر رہی ہے کہ آج ان کو معاف کر دیا جائے، آج ان کو معاف کر دیا جائے.
اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر کے اعلان کیا کہ آج سب کو معافی کا اعلان ہے، آج آجے بیت اللہ میں، آج آجے ابو سفیان کے گھر میں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر۔ اور راوی یہ کہتے ہیں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو اونٹنی تھی، اس کی اونٹنی کی جو آگے والی لکڑ ہے اس کے ساتھ یوں لگا ہوا تھا۔ آج ذرا دیکھو نا فاتحین کی کس طریقے سے فتح کے بعد وہ داخل ہوتے ہیں، چھوٹی سی خوشی مل جائے تو یہ ہمارے سامنے ہمارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ اور فرمایا کہ داخل ہو رہے تھے اور سورۃ فتح کی آیات کریمہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ غم کا موقع آ رہا ہے، غم کا موقع آیا، اس سے بڑا غم کیا ہے؟ اپنی جھولی میں اپنا لخت جگر ہے، اپنا نور نظر ہے، حضرت ابراہیم ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، امام الانبیاء جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، ان کے گود میں ہے ابراہیم، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ میرے دوستو اس سے بڑا غم کیا ہے؟ ادھر سے خبر ملی آج سورج گرہن جو ہوا اس کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کسی کی ماتم میں یا کسی کی زندہ ہونے میں ان کو فرق نہیں پڑا کرتا۔ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کا غم ہے، مجھے غم ہے اور میرے آنسو نکل رہے ہیں، اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں ضرور نکل رہے ہیں، مگر میری زبان سے وہ کلمہ نہیں نکلے گا جو اللہ کے ناراضگی کا باعث بن جائے، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث میں اس ہر حال میں اس کلمے کو ملحوظ رکھوں گا کہ یہ صدمے کا موقع ہے، یہ غمی کا موقع ہے، اس غمی کے موقع پر بھی وہ جملہ ادا کروں گا۔ کیوں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے ایک طریقہ چھوڑنا تھا کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی کے جملوں کو ادا نہیں کرنا۔ تو میرے دوستو غمی بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، غمی پر بھی درجے مل رہے ہوتے ہیں، خوشی پر بھی درجے مل رہے ہوتے ہیں، مگر تب ملتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ اس موقع پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب کوئی موقع آ جائے تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درس کیا دیا۔ جناب آپ سے مخاطب ہو کر کے یہ کہتا ہوں، پتہ ہونا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے، یہود اور ہیں، نصارہ اور ہیں، مسلمان اور ہیں، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملحوظ رہنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے اسلام کے ساتھ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ جل شانہ نے اس نعمت کا ذکر کر کے فرمایا لوگوں یاد رکھو لکم الاسلام دینا، میں نے دین اسلام کے ساتھ تمہارے ساتھ راضی ہوا ہوں۔ فلن یقبل من، اور اگر تم کسی غیر کے طریقے پر آ کر کے مجھے یہ کہو گے کہ میں راضی ہو جاؤں، ہرگز میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ آج کرسمس ڈے بھی ہوا کرتا ہے اور کرسمس ڈے میں پتہ ہی نہیں چلا کرتا ان وفاداران غلام کو، ان محبان رسول کو، ان کلمہ پڑھنے والوں کو یہ کرسمس ڈے ہے کیا، ایجاد کس نے کیا، کس کا ہے، کون مناتا ہے، کیوں مناتا ہے، پتہ ہی نہیں، صرف خوشی میں بھی کروں گا۔ تیری اسلام کی تحقیق صرف اتنی ہی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا، کون مناتا ہے، اور بڑے 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 باضابطہ طریقے سے مناتے ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ کے پاک بڑی تفصیل سے ضرورت نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرما رہے، من تشبہ بقوم فہو من، یاد رکھنا جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرے گی کل کے